ہندوستان سمیت 4 ممالک میں ایک ہی دن میں 3 گھنٹوں کے اندر زلزلے کے جھٹکے کیے گئے محسوس، جس سے عوام میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ ہندوستان، نیپال، تبت اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں یہ جھٹکے محسوس کیے گئے، تاہم خوش قسمتی سے کسی بڑے نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ ہندوستان کے علاقے پٹنہ میں رات تقریباً 2:35 پر زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے، جس کے بعد نیپال کے باگمتی صوبے میں بھی اسی وقت زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی کے مطابق زلزلے کی شدت 5.5 ریکارڈ کی گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ زلزلے کا مرکز نیپال کے باگمتی صوبے میں تھا، جو بہار کے مظفر پور سے تقریباً 179 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ اسی دوران جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات 2:48 پر تبت میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کی شدت 4.1 ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس زلزلے کا مرکز زمین کی 70 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ اگرچہ ان تمام علاقوں میں زلزلے کے جھٹکوں سے لوگوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی، لیکن خوش قسمتی سے کسی قسم کی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ اتر پردیش کے الہ آباد ہائی کورٹ نے سنبھل کی جامع مسجد میں رنگ و روغن کرانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا اور صرف صفائی کی اجازت دی۔ عدالت نے یہ فیصلہ محکمہ آثار قدیمہ کی رپورٹ کی بنیاد پر سنایا، جس میں کہا گیا تھا کہ مسجد کی موجودہ حالت میں کسی بھی قسم کی رنگائی پوتائی کی ضرورت نہیں۔ یہ معاملہ اس وقت عدالت میں پہنچا جب مسجد کمیٹی نے ہائی کورٹ میں ایک عرضی دائر کر کے رنگ و روغن کی اجازت طلب کی۔ عدالت نے اس معاملے میں ASI سے رپورٹ طلب کی تھی، جس کے بعد 3 رکنی کمیٹی نے جامع مسجد کا جائزہ لیا۔ رپورٹ میں یہ وعدے کیا گیا ہے کہ مسجد میں کوئی ایسی ساختی خرابی نہیں ہے جس کی وجہ سے رنگائی یا مرمت ضروری ہو۔ جمعرات کی رات ٹپا چبوترا علاقے میں آگ لگنے سے 5 موٹر سائیکلیں اور ایک اسکوٹر جل کر خاکستر ہو گئی۔ یہ واقعہ جبار سپلائی کمپنی لین میں پیش آیا۔ گاڑیوں کے مالکان نے اپنے گھروں کے سامنے بائک اور اسکوٹر کھڑی کر کے سو گئے۔ صبح 2 بجے کے قریب کچھ لوگوں نے گاڑیوں کو جلتے ہوئے دیکھا اور رہائشیوں کو آگاہ کیا۔ خوف و ہراس کے شکار لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور کچھ گاڑیوں کو آگ سے دور منتقل کیا۔ جب تک وہ آگ پر قابو پا سکے، 5 گاڑیاں پہلے ہی جل چکی تھی۔ آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ ٹپا چبوترا پولیس نے موقع پر پہنچ کر مختلف زاویوں سے تحقیقات میں مصروف ہے۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کو دھمکی آمیز پیغام روانہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق یہ دھمکی پاکستان کے فون نمبر سے موصول ہوئی۔ حکام کے مطابق جمعے کے روز صبح یہ دھمکی آمیز پیغام موصول ہوا۔ حکام نے ابھی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ دوسری جانب دھمکیوں کے پیش نظر وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی میں اضافہ کیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ صورتحال کو سنگینی سے لیا جا رہا ہے اور وزیر اعلیٰ کو حفاظت کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دیر اثنا ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ ایکناتھ شنڈے کے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک نامعلوم شخص نے ان کی گاڑی کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی تھی اور یہ پیغام ممبئی پولیس کو ای میل کے ذریعے بھیجا گیا تھا۔ جمعرات کی شام حیدرآباد یونیورسٹی کی نئی انتظامیہ کی عمارت میں زیر تعمیر کا حصہ گر جانے سے کم از کم 12 تعمیراتی کارکن زخمی ہو گئے، جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ یہ واقعہ تقریباً 8:30 بجے کے قریب پیش آیا۔ مزدور 25 فٹ سے زیادہ کی بلندی سے گر کر ملبے تلے دب گئے۔ فائر ڈپارٹمنٹ اور پولیس سمیت ایمرجنسی سروس نے زخمیوں کو بچانے کے لیے فوری رد عمل کا اظہار کیا۔ پولیس نے بتایا ہے کہ ٹھیکیدار کے خلاف غفلت برتنے پر مقدمہ درج کیا گیا اور سائٹ سپروائزر کو پوچھ تاچھ کے لیے حراست میں لیا گیا۔ فائر ڈپارٹمنٹ کے حکام کے مطابق 3 کارکن ملبے کے نیچے کنکریٹ میں پھنس گئے، جس کی وجہ سے انہیں سانس لینے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں اسپتال منتقل کیا گیا۔ تمام متاثرہ کارکن تارکین وطن بتائے جاتے ہیں۔ زخمیوں میں سے کچھ کو یونیورسٹی کے ہیلتھ سینٹر میں ابتدائی طبی امداد دی گئی اور انہیں فارغ کر دیا گیا، جبکہ 9 زخمیوں کو مزید علاج کے لیے خانگی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے حیدرآباد پرانے شہر میٹرو پروجیکٹ کی صف بندی پر حکومت کو نوٹس جاری کی ہے۔ ہائی کورٹ نے ایک NGO ایکٹ پبلک ویلفیئر فاؤنڈیشن کے صدر رحیم خان کی طرف سے دائر مفاد عامہ کی عرضی کا جواب دینے کے لیے حکومت کو 3 ہفتوں کا وقت دیا۔ عرضی گزار نے استدلال کیا کہ مجوزہ صف بندی سے کئی ورثے کے ڈھانچے کو نقصان پہنچے گا اور عدالت پر زور دیا کہ اس پروجیکٹ کو اس وقت تک روک دیا جائے جب تک کہ ایک جامع ہیریٹیج امپیکٹ اسسمنٹ نہیں کیا جاتا اور تلنگانہ ہیریٹیج ایکٹ اور قدیم یادگاروں اور آثار قدیمہ کے مقامات اور باقیات ایکٹ 1958 کے تحت قانونی منظوری حاصل نہیں کی جاتی۔ حکومت نے جن اضلاع میں انتخابی ضابطۂ عمل نافذ نہیں ہیں ان میں اندرما آتمیہ بھروسہ اسکیم کے تحت 66,240 زرعی مزدوروں کے بینک کھاتوں میں 39.74 کروڑ روپے جمع کر دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے 26 جنوری کو اندرما آتمیہ بھروسہ اسکیم کا افتتاح کیا تھا۔ ہر منڈل کے ایک گاؤں کو
پائلٹ پروجیکٹ کے تحت منتخب کرتے ہوئے گرام سبھاؤں کا انعقاد کیا گیا تھا، جس کے بعد سے زرعی مزدوروں کو بینک کھاتوں میں فنڈز جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ جملہ 18,180 زرعی مزدوروں کے بینک کھاتوں میں فی کس 6,000 روپے کے حساب سے رقم جمع کی گئی تھی۔ اس دوران کونسل انتخابی ضابطہ عمل نافذ ہونے سے اس اسکیم کو روک دیا تھا، تاہم حکومت نے جن اضلاع میں ضابطہ اخلاق نافذ نہیں ہے ان میں اسکیم کے ذریعے اہل افراد میں رقم تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہر سال 4 فروری کو یوم تلنگانہ سماجی انصاف منایا جانے کا تلنگانہ حکومت نے کیا فیصلہ۔ تلنگانہ حکومت نے ایک اور اہم فیصلہ کرتے ہوئے سماج کے تمام طبقات کو برابری اور بااختیار بنانے کے اصولوں کو برقرار رکھنے کے لیے عزم کا اعادہ کرنے کے لیے ہر سال 4 فروری کو یوم تلنگانہ سماجی انصاف کے طور پر منانے کا اعلان کیا۔ چیف سیکریٹری شانتی کماری نے اس سلسلے میں احکامات جاری کیے۔ ہر سال 4 فروری کو ریاست بھر میں سرکاری تقاریب کا انعقاد کیا جائے گا۔ شعور بیداری پروگرامز، لیکچرز اور ثقافتی پروگرامز بھی منعقد کیے جائیں گے، جس میں سماجی انصاف کے لیے ریاست کے عزم پر زور دیا جائے گا، جس میں ایوارڈز کے علاوہ فلاحی کیمپس کا بھی خصوصی اہتمام کیا جائے گا۔